اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پڑاؤ پہ ہم پہنچ چکے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً جو ہے وہ 16 سے 20 کی تھی، بٹوین 16 to 20۔ یہ عمر جو تھی جس کو ہمارے یہاں ٹین ایج، یعنی ٹین ایج تو ایکچوئل میں 13 سے 20 ہوتا ہے، لیکن وہ یعنی ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، تو بالکل نوجوانی کا زمانہ تھا۔ اس وقت کے حالات و احوال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پچھلے موقع پہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مائنر سی شرکت، مائنر سا پارٹیسپیشن ایک وار کے اندر تھا، بلکہ اس کو یوں کہہ لیجیے کہ وہ پارٹیسپیشن بھی نہیں تھا، بس آپ جو ہے وہ اس میں اپنے ذات کے ساتھ موجود ضرور تھے، لیکن آپ نے کوئی سگنیفیکنٹ کام اس جنگ میں نہیں کیا تھا۔ اس کو فجار، جنگ فجار کہتے ہیں، ہے نا؟ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے دفعہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں اسٹڈی کری تھی۔ تو اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں اور آگے اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو نیکسٹ فیمس اور سگنیفیکنٹ انسیڈنٹ آپ کی زندگی میں، ایک فیمس پڑاؤ جو آپ کی زندگی میں آیا ہے، وہ یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں حلف الفضول۔ حلف الفضول، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ٹریٹی تھی، یہ ایک پیکٹ تھا، یہ ایک کانگریگیشن تھا لوگوں کا، جس کے ذریعے مکے کے کچھ نیک اور شریف قسم کے لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم مکہ کے اندر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات تب کی ہے جب اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی دین اور شریعت کا نزول شروع نہیں ہوا تھا۔ ابھی آپ کی عمر جو ہے وہ 16-17 سال تھی تقریباً۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حلف الفضول کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ جو ٹریٹی جس زمانے میں ہوئی ہے، وہ جنگ فجار کے 4 مہینے بعد کا واقعہ ہے، 4 months آفٹر بیٹل آف فجار۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے، اور یہ چونکہ بہت سگنیفیکنٹ انسیڈنٹ ہے سیرت کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت سگنیفیکنٹ انسیڈنٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آنے کے بعد بھی، شریعت اور وحی کے سلسلے شروع ہو جانے کے بعد بھی اس واقعے کی کافی تعریف کری ہے، اور اس واقعے میں شمولیت کی آمادگی ظاہر کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس سے عرب کے ماحولیات کی ایک اچھی تصویر کشی ہوتی ہے، ہمارے سامنے ایک تصویر آتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے کردار کے بارے میں بھی ہمیں کافی اچھی جانکاری ملتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت سگنیفیکنٹ انسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم یہ ایکچوئل میں کون سا الائنس تھا اور کس قسم کا کنفیڈریشن تھا، اس کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم بیک گراؤنڈ کو ذرا سمجھ لیں۔ تو بیک گراؤنڈ اسٹوری جو اس کے پیچھے ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک لائن میں بس یوں ضمناً کہتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس زمانے میں جو عرب کا ماحول تھا، ظلم و ستم کا جو معاملہ تھا، قتل و غارت گری جس طرح کامن تھی، لوٹ پاٹ ڈکیتی جس طرح کامن تھی، یہ باتیں جو ہیں بہت تفصیل سے ہم نے سمجھ لی ہیں۔ تو یہ عرب کے سوسائٹی میں یہ کوئی اسٹرینج بات نہیں تھی کہ کوئی کسی کا مال ہڑپ لے، یہ کوئی اسٹرینج بات نہیں تھی کہ کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کو لوٹ لے۔ اور جنگ فجار کی جو شروعات ہوئی ہے، وہاں جو بیک گراؤنڈ اسٹوری ہم نے پڑھی تھی پچھلے ٹرن پہ، تو اس میں بھی ہم نے جو دیکھا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کس طرح لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کی چیزیں ان کے ہاں اس طرح یعنی پریویلنٹ ہو چکی تھی کہ بہت حیرت والی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ غلط تو تھی ہی لیکن نارم بن گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم بیک گراؤنڈ اسٹوری سمجھتے ہیں اس حلف الفضول کے پیچھے کی۔ بیک گراؤنڈ اسٹوری یہ ہے کہ یمن کا ایک مقام ہے، یمن میں ایک جگہ ہے جس کا نام زبید ہے۔ زبید ایک جگہ ہے یمن میں، وہاں سے ایک تاجر تھا، ایک ٹریڈر تھا، اس کا نام جو میں نے کھوجنے کی کوشش کی، مجھے کتابوں میں اس کا نام نہیں ملا، تو بہرحال بس ہم اس کو یوں کہیں گے زبیدی۔ زبیدی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کے شخص کو ہندی،
ٹھیک ہے، چین کے شخص کو چینی، تو اسی طرح زبید جگہ یمن میں ہے، وہاں سے رہنے والا شخص ہے، اس کو ہم زبیدی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ زبیدی جو تھا یہ یمن سے مکہ میں ٹریڈ کرنے آیا تھا، تجارت کرنے آیا تھا. تو مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا آس بن وائل. آس بن وائل نام یاد رکھیے گا، یہ نام سگنیفیکنٹ ہے، آگے آئے گا. تو آس بن وائل جو ہے مکہ کا سرداروں میں سے ایک سردار تھا. میں نے بتایا پہلے بھی کہ مکہ کے اندر کوئی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ نہیں تھی، بلکہ کنفیڈریشنز آف لیڈرز کے ذریعے جو ہے وہ ایک طرح سے گورننس باڈی تھی وہاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے. تو کئی سارے قبائل کے بڑے بڑے جو لیڈرز ہوتے تھے وہ مل کے ایک کنفیڈریشن بناتے تھے، جسے دار الندوہ کہا جاتا تھا. اور اس کنفیڈریشن کی حیثیت جو ہے یوں سمجھ لیجیے کہ گورنمنٹ کسی تھی. ٹھیک ہے، اگر ہماری اصطلاح میں، ہماری ٹرمینالوجی میں سمجھا جائے تو آس بن وائل بھی سرداروں میں سے ایک سردار تھا. اس نے اس زبیدی شخص سے، زبیدی سے سامان خرید تو لیا لیکن پیسہ نہیں دیا. اب ظاہر ہے یہ طاقتور انسان تھا، یہ مضبوط تھا. اب زبیدی جو ہے مختلف مقامات پہ جا کے آس بن وائل کی کمپلین بھی کرتا رہا، لیکن کسی نے ایڈریس نہیں کیا ایشو کو. کیوں؟ کیونکہ آس بن وائل ایک سردار تھا، ایک بہت طاقتور انسان تھا، مشہور تھا، اس کی اپنے پار تھی. تو اس کے خلاف جو ہے، جیسا کہ عام طور پہ ہمیشہ سے روش رہی ہے لوگوں کی، اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مضبوط اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر کوئی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کرتا. تو آس بن وائل نے ظلم کیا، اور عرب میں جو ظلم کا عام ماحول تھا اس سے بھی آپ واقف ہیں. لیکن ایک اور پوائنٹ سمجھ لیجئے کہ ہمیں نا بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے ہسٹری کو نہیں پڑھنی چاہیے، یا کوئی بھی چیز نہیں پڑھنی چاہیے. کہ عرب کے اندر نو ڈاؤٹ ظلم و ستم بہت عام تھا، اور قتل و غارت گری اور لوٹ پاٹ کا ماحول تھا، لیکن کوئی بھی دنیا کی سوسائٹی جو ہوتی ہے نا، وہ 100% ڈارکنیس میں نہیں ہوتی، بلکہ کچھ ایلیمنٹ آف گڈنس ان کے اندر موجود ہوتا ہے. تو جو ایلیمنٹ آف گڈنس اور ایلیمنٹ آف نیگیٹیوٹی عرب کے اندر تھی، وہ ہم نے پہلے کافی تفصیل سے بیان کر دی تھی ایک سیپریٹ لیکچر کے اندر. لیکن یہاں پہ میں شارٹ میں آپ نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ عرب میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس ظلم و ستم سے پریشان رہتے تھے، جن کے دل کے اندر کڑھن محسوس ہوتی تھی کہ یہ لوٹ پاٹ کا ماحول نہ رہے. تو اہل خیر جو حضرات ہوتے ہیں، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ہر سوسائٹی کے اندر چاہے کتنے ہی کم ہوں، ہوتے ضرور ہیں جو صحیح چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اور غلط کو غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہر سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں. اگرچہ وہ عرب کی سوسائٹی مشرکانہ سوسائٹی تھی، اس میں ہزار قسم کے ظلم و ستم ہوتے تھے، لیکن وہاں بھی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جن کے اندر خیر کو خیر سمجھنے کا مادہ تھا. تو یہ معاملہ ہے. اب جب یہ زبیدی جو تھا یہ پریشان جب ہو گیا، اس نے دیکھا کہ کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا، کوئی اس کے سپورٹ پہ نہیں آ رہا، تو اس نے کیا کیا کہ یہ کعبے پہ پہنچ گیا. اور کعبہ چونکہ یعنی کانگریگیشن کا مقام تھا، بڑے بڑے سردار وہاں ہوتے تھے، باہر سے لوگ ٹریڈ کرنے اس مقام پہ آتے تھے. تو ایک کعبے کے پاس پہنچ کے اس نے جو ہے گہار لگائی ہے، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ بڑے بڑے سرداروں کو. اور ہوتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بھی، آج بھی دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے نیشنز جو ہوتے ہیں وہ بہت ایٹروسٹیز کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اپنی پاپولیشن پہ کم کرتے ہیں، دوسری پاپولیشن پہ زیادہ کرتے ہیں کچھ کنٹریز. جیسے مثال کے طور پہ آپ ایک امریکہ از دا ایگزامپل، جو اپنی پاپولیشن پہ ظلم کم کرتا ہے، باہری پاپولیشن پہ زیادہ کرتا ہے. بہت سے ایسے ممالک ہوتے ہیں جو اپنی پاپولیشن کے خاص طبقے پر ظلم زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر میں ان کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوتا. تو ظلم و ستم جو ہیں ماڈرن نیشن اسٹیٹس بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب ان کا ظلم و ستم انٹرنیشنل میڈیا میں آ جاتا ہے، عوام کی نگاہ میں آ جاتا ہے، سب کے سامنے آ جاتا ہے، تو پھر وہ ظلم و ستم پہ ایکشن لیتے ہیں اپنے، یعنی اسٹرکٹ لاز بناتے ہیں، رولز بناتے ہیں، تاکہ ایک پوری سوسائٹی کے سامنے، ایک پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایک اچھا فیس، ایک اچھا امیج برقرار رہے. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ جو ہے وہ ظالم، چاہے کیسا بھی ظالم ہو، اس کو اپنے فیس بچانے کی، اپنی امیج بچانے کی فکر رہتی ہے. تو بہرحال جب یہ زبیدی جو ہے وہ کعبے پہ چڑھ گیا اور اس نے جو ہے وہ اعلان کر کر کے گہار لگانی شروع کر دی، تو اب یہ چیز ایسی تھی کہ اب ظاہر ہے کہ جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، وہ خفت محسوس کرنے لگے، ان کو اندر سے تکلیف ہونے لگی، کڑھن محسوس ہونے لگی. اور عرب کے اندر میں نے پہلے بتایا ہے کہ شعر کی حیثیت، اشعار اور پوئٹری کی حیثیت ایسی تھی جیسے آج کے زمانے میں جو افیکٹو میڈیا ہوتی ہے، یا موویز ہوتی ہیں، یا پروپیگنڈا جو ایک طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے، وہ لوگوں کے ذہن پہ بہت اثر کرتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے تھرو ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہو، لوگوں کے ذہن سازی اس کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے پھر وہ یعنی اور اپر لیول پہ آپ جائیں تو سلیبسز کے اندر جو ہے وہ تعلیمی جو نظام ہوتا ہے اس کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں جس سے بچوں کی ذہن سازی اس حساب سے ہو سکے. تو یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے، لیکن عرب کے اندر جو ہے پوئٹری بہت افیکٹو رول پلے کرتی تھی لوگوں کے ذہن کو بنانے میں، لوگوں کو اپنے طرف اٹریکٹ کرنے میں. تو زبیدی نے عقلمندی کا کام یہ کیا کہ یہ کعبے پہ چڑھ کے اس نے جو ہے چند اشعار کہے، جو آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکرین پہ اپیئر ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے: یا آل فہر
لمظلوم بزعته ببطن مکہ نائی الدار والنفر، کہ اب میں بہت رف ٹرانسلیشن کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، اور ٹرانسلیشن میں وہ افیکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے باقی نہیں رہے گا. تو وہ کہتا ہے یعنی اپنے آپ کو تھرڈ پرسن میں ایڈریس کر کے، وہ جو زبیدی ہے وہ کہتا ہے کہ اے فہر کی اولاد. فہر کون ہے؟ فہر بن ملک آپ یاد کریں، یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 جنریشن، نہیں 20 نہیں، معاف کیجیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10-11 جنریشن پیچھے، 11 جنریشن پیچھے ایک شخص تھا فہر. اور قریش جو تھے سارے کے سارے فہر کے اولاد تھے، فہر ابن ملک نام تھا، ٹھیک ہے. اس کی ساری اولادیں آپس میں مل کے ڈفرینٹ ٹرائبس نے کانفیڈریشن بنایا تھا، تو قریش کا پورا کانفیڈریشن تیار ہوا تھا. اس پہ ہم نے جو ہے لیکچر پہلے دے رکھا ہے، وہ باتیں اب دوبارہ کرنے کی نہیں ہیں. تو بہرحال اس نے پورے قریش کو اس طرح مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے درمیان ایک شخص ہے جس پہ ظلم ہوا ہے، جس کا مال جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور کہاں چھینا گیا ہے؟ ایسی مکہ کے ایسی وادی کے اندر چھینا گیا ہے جس کا مال، جس وادی میں وہ شخص جو ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے بہت دور ہے. وَمُحْرِمٍ اشعث لم يقضی عمرته، اس حال میں کہ وہ شخص یوں سمجھ لیجیے کہ حالت احرام میں ہے. اب یہ حج کے ارادے سے آیا تھا، وہیں ٹریڈ کرنے لگا تھا. تو حج کرنے جب ہم جاتے ہیں تو ایک حالت ہوتی ہے جسے حالت احرام کہا جاتا ہے. اب یہ یہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ایک خاص قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہ شخص جو ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اے قریش کے لوگوں، وہ شخص حالت احرام میں ہے اور ابھی تک اس نے عمرہ بھی نہیں کیا ہے، اور تب اس کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے. یا رجالی و بین الحجر والحجر، اے وہ لوگوں جو ہجر اسود سے حجر کے درمیان کے مرد ہو، یعنی ہجر اسود سے اور حجر کے درمیان کے لوگ ہو، جن کے ذریعے سے اس حصے میں جو ہے عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، جو اس حصے کے یوں سمجھ لو کہ ایک طرح سے اونر ہو. حجر کہتے ہیں وہ حتیم کا علاقہ کعبے میں جو ہے، اس کو یہاں پہ شاعر نے کہا ہے، اور ہجر جو ہے وہ ہجر اسود ہے. تو یعنی پوئٹک انداز میں اس نے یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ ہجر اسود اور حتیم کے درمیان کا جو سب سے مقدس ترین حصہ ہے، اس کے تم مالک ہو، اور تم اس کے رہنے والے ہو، تم اس کے باشندہ ہو، اور تمہارے موجودگی میں ایک ایسے شخص پہ ظلم ہوتا ہے جو اپنے خاندان سے اور اپنے گھر سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے. اور وہ شخص جو ہے حالت احرام میں بھی ہے، اس نے ابھی عمرہ بھی نہیں کیا ہے. ان الحرام لمن تمت کرامتہ، کہ بے شک عزت تو اس کے لیے ہے. عزت یعنی اب اس میں اشارہ تھا کہ تم آس بن وائل کو کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ بہت بڑا سردار ہے اور عزت دار انسان ہے، لیکن اس شاعر نے یہ بات کہی، زبیدی نے یہ بات کہی کہ اصل میں عزت والا تو وہ شخص ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، جو شرف والا ہے، جو کرم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. ولا حرام لثوب الفاجر الغدر، اور کسی غدار اور فاجر اور فاسق اور ظالم کے لیے جو ہے، ظالم کے لباس میں کوئی عزت نہیں ہے. اب ترجمہ ہے ظاہر، اس میں افیکٹ تو وہ نہیں رہ سکتا، لیکن ایک بات آپ کی رفلی سمجھ میں آ گئی کہ کس طرح اس نے اثر انداز طریقے سے کعبے پہ چڑھ کے جو یہ تقریر کی اور یہ شعر پڑھا، اور جس کے ذریعے اس شعر کی وجہ سے وہاں پہ ماحول کچھ ایسا کریٹ ہو گیا کہ لوگوں کو شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ واقعی یہ شخص جو ہے حج کے ارادے سے ہمارے علاقے میں آیا، عمرہ کرنا چاہ رہا ہے، ابھی عمرہ بھی اس نے نہیں کیا ہے، اس کا مال جو ہے وہ ہمارے سردار میں سے ایک سردار نے ہڑپ لیا، تو بہت بری بات ہے. اس موقع پہ سب سے پہلا شخص جس کی حساسیت جاگی ہے، سب سے پہلے انسان جن کا کلیجہ جو ہے اس بات کو سن کے متحرک ہوا ہے، وہ حضرت زبیر ہیں. حضرت زبیر کون ہے؟ حضرت زبیر کا پورا نام ہے زبیر ابن عبد المطلب، ٹھیک ہے. یہ حضرت عبد المطلب یعنی حضور کے دادا کے بیٹا، یعنی حضور کے چچا ہیں، ہے نا، حضور کے چچا ہیں زبیر، نام یاد رکھیے بہت. اور ان کے بیٹے جو ہیں عبداللہ ابن زبیر، یہ بہت مشہور صحابی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ زبیر جو ہیں یہ حضور کے چچا ہیں. تو ان کا دل جو ہے سب سے پہلے یہ متحرک ہوئے، یہ آگے بڑھے ہیں. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ عبد المطلب کا خاندان یعنی یا ہاشم کا خاندان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، یہ شرف کے اعتبار سے، اچھے کردار کے اعتبار سے، صحیح کاموں میں آگے بڑھنے کے اعتبار سے، شجاعت و بہادری کے اعتبار سے، علم و شرافت کے اعتبار سے سب سے معزز ترین خاندان تھا اس سوسائٹی کا، ٹھیک ہے. تو حضرت زبیر ابن عبد المطلب جو ہیں وہ سب سے پہلے آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے قریش کے جو بڑے بڑے قبائل تھے، جیسے اس میں سب سے بڑا نام تو خود بنو ہاشم کا ہے، پھر بنو مخزوم کو جمع کیا. بنو مخزوم قبیلہ جو ہے کافی پاورفل قبیلہ تھا، اور ابو جہل اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، آگے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. پھر حضرت جو یعنی اسلامی سپہ سالاروں میں بہت اونچا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، وہ بھی بنو مخزوم سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو بنو مخزوم کو بھی انہوں نے جمع کیا حضرت زبیر نے. پھر کیا کیا انہوں نے جو ہے بنو زہرہ کو جمع کیا، بنو امیہ کو جمع کیا. بنو امیہ کون سا قبیلہ ہے؟ ابو سفیان کا قبیلہ، حضرت معاویہ کا قبیلہ، ٹھیک ہے.
یہ معزز قبیلے تھے، بڑے قبیلے تھے، پیسے والے قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ بنو امیہ پیسے کے اعتبار سے اچھے تھے، بنو مخزوم جو ہے قوت و طاقت اور بہادری اور شجاعت کے اعتبار سے اچھے تھے، اور بنو ہاشم جو ہے شرافت، علم اور شجاعت تو خیر سبھی کے اندر تھی، اس اعتبار سے جو ہے وہ زیادہ ممتاز مانے جاتے تھے۔ تو ان تمام قبائل کو جو ہے حضرت زبیر ابن عبد المطلب نے جمع کیا، اور کہا کہ اب جو مکہ کے اندر جو ہے ظلم و ستم جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے ہماری زبان میں کہ پانی جو ہے سر سے اوپر ہو گیا ہے، تو اب ہم ایسے بیٹھ نہیں سکتے۔ تو یہ سب مل کے جو ہے ایک خاص شخص کے پاس گئے ہیں مکہ کے اندر، وہ بہت مشہور شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان، عبداللہ ابن جدعان، یہ نام یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ موقع جو ہے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ یہ سارے قبائل کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، شریف لوگ تھے، شریف النفس لوگ تھے، خیر کی طلب رکھنے والے لوگ تھے، یہ سب عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ جمع ہوتے ہیں اس پیکٹ کو کرنے کے لیے۔ اچھا، عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ وہ شخص ہیں جو مکہ کے اندر بہت جنرس مانے جاتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کو خوب دعوت اور خوب کھانے پینے کا انتظام کراتے تھے، لوگوں کو خوب جو ہے وہ یعنی پیسے بانٹا کرتے تھے، ٹھیک ہے، گوشت وغیرہ ذبح کر کر کے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، جب قحط سالی ہوتی تھی تو لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ تو یہ اپنی شرافت کی وجہ سے اور اپنے یوں سمجھ لیجئے کہ جنروسٹی کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ تو عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ ذوالقعدہ کے مہینے میں حضرت زبیر بن عبد المطلب کے کاوشوں کے نتیجے میں ان بڑے بڑے قبائل سے، یعنی بنو ہاشم سے، بنو امیہ سے، بنو مخزوم سے اور بنو زہرہ سے نیک شریف النفس لوگ جو ہیں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے الحمدللہ۔ اوکے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ معاملہ جو ہوا، عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ ان لوگوں نے بات طے کی کہ بھائی ایسے کام نہیں چلے گا، ایسے تو مکے کی بدنامی بھی ہوگی، پھر یہ کہ ہم جو ہے کعبہ کے متولی ہیں، ہم حرم شریف کے مطلب یعنی مینٹینرز ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمارے لیے یہ لائق و زیبا نہیں ہے، ہمیں یہ شوبھا نہیں دیتا کہ ہم جو ہے اپنے سامنے اس طرح سے ظلم ہوتا ہونے دیں، اور پھر یہ کہ خاموش سے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہمارا ہی انسان کیوں نہ ظلم کر رہا ہو۔ تو اس موقع پہ جو ہے وہ ان لوگوں نے یہ جو عہد کیا ہے، یہ جو ٹریٹی بنائی ہے، یہ جو پیکٹ کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول، حلف الفضول، یہ ٹریٹی کا نام ہے، یاد رکھیے گا آپ، کیونکہ یہ مطلب موسٹ پروبیبلی آگے بھی یوز ہوگا اور بہت سگنیفیکنٹ ہے، مطلب یہ بھولنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے۔ اس ٹریٹی کو آپ بالکل یاد رکھیے سب سے اچھے طریقے سے، اس ٹریٹی کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ اچھا، ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ حلف الفضول جو ٹریٹی ہوئی ہے کس کے گھر پہ ہوئی ہے؟ عبداللہ بن جدعان کے گھر پہ، ٹھیک ہے، اور یہ مشہور انسان ہے، آپ ان کے بارے میں بتایا جا چکا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اب چونکہ زبیر بن عبد المطلب بہت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ تھے اس ٹریٹی کے، اور یہ خود حضور کے چچا تھے اور حضور کے کردار اور شخصیت سے واقف تھے کہ حضور کیسے اچھی چیزوں کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں، بری چیزوں سے بھاگتے ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ محمد کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس ٹریٹی میں، تو حضور جو ہے زبیر بن عبد المطلب اور حضور کے دوسرے اور چچا وغیرہ جو تھے، یہ سب لے کے جو ہے عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچے۔ اس وقت حضور کی عمر جو ہے یا تو 16 تھی یا 18 تھی، ٹھیک ہے، تو تقریباً وہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ 16 سے 20 کی عمر جو رہی ہوگی حضور کی، یہ اس وقت آپ کی عمر اتنی ہی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب حضور جو ہیں ایز اے مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ بہت سینئر ممبر نہیں تھے، بہت ہی فور فرنٹ کے پارٹیسپینٹ نہیں تھے اس ٹریٹی کے، لیکن آپ نے بڑے شوق سے اس ٹریٹی میں حصہ لیا عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ، اور یہاں پہ ٹریٹی ہو گئی جس کا نام حلف الفضول ہے۔ حلف الفضول ٹریٹی میں کیا کہا گیا؟ یہ کہا گیا کہ ہم ظالم کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح متفق رہیں گے۔ یہ تمام جو یعنی امپورٹنٹ لوگ تھے انہوں نے مطلب عہد کیا کہ ظالم کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو، کسی بھی بڑے قبیلے سے ہو، کوئی بھی بڑا انسان ہو، ہم اس کے خلاف ایک ہاتھ کی طرح متفق رہیں گے۔ ایک ہاتھ کی طرح متفق رہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ایک انگلی جو ہے وہ دوسری انگلی کے ساتھ ہی ساتھ موو کرتی ہے، ایسا تھوڑی کہ ایک انگلی جو ہے دوسرے روم میں چلی جاتی ہے اپنی مرضی سے، نہیں نا، یعنی آپ جب ہاتھ سے کام لیتے ہیں تو ساری انگلیاں مل کے آپ کے اس کام میں آپ کو سپورٹ کرتی ہیں، ہے نا۔ تو کہا گیا کہ ہم تمام لوگ جو ہیں ایک ہاتھ کی طرح، ایک پنجے کی طرح، ایک شکنجے کی طرح متفق رہیں گے، کس کے خلاف؟ ظالم کے خلاف، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مظلوم کو اس کا حق دلا دیں، یعنی جس پہ ظلم ہوا ہے اس کو جب تک حق نہ دلا دیں گے ہم متفق ہو کے لڑتے رہیں گے ظالم کے خلاف۔
اور یہ جو حلف الفضول کا عہد ہے، یہ جو ہم نے ٹریٹی کی ہے، اس ٹریٹی میں پہ ہم قائم رہیں گے جب تک بارش کے اندر بوندیں ہیں، یعنی بارش کے اندر بوند جب تک قائم ہے اور پہاڑ جب تک اپنی جگہوں پہ قائم ہے، ہم تب تک اس ٹریٹی پہ قائم رہیں گے۔ گویا یہ ایک انداز کلام تھا، بات کرنے کا طریقہ تھا، مطلب یہ یوں سمجھ لیجیے کہ اس طرح یعنی محاورتاً کہا جائے کہ ہمیشہ اس ٹریٹی پہ قائم رہیں گے۔ اب ظاہر ہے بارش کے اندر ہمیشہ پانی کے قطرے رہیں گے، پہاڑ اپنی جگہ پہ تا قیامت قائم ہی رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے لیکن اپنی جگہ پہ تو کم سے کم قائم رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس بات کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تا قیامت جب تک ہماری موت نہیں آتی تب تک جو ہے ہم اس ٹریٹی پہ قائم رہیں گے اور ہر مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے اور ہر ظالم کے خلاف لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ٹریٹی قرار پائی ہے اس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول۔ اور حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حلف کا مطلب یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی حلف اٹھانا ایک طرح سے، اور یعنی رفلی سمجھ لیجیے کہ ٹریٹی، اب آسانی کے لیے سمجھ لیجیے کہ اس کو الائنس بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کا کانگریگیشن، ٹھیک ہے۔ اور فضول اس لیے کہا گیا کہ اصل میں یہ فضیلت والا کام تھا، فضیلت سے فضول بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام چونکہ فضیلت والا تھا، نیک کام تھا، اچھا کام تھا، اس لیے عرب نے جو ہے اس کو حلف الفضول، فضول یعنی ہمارے یہاں فضول تو وہ کچھ اور ہی مانا جاتا ہے، کچھ اور سینس میں اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہاں پہ جو معنی ہے اس کا وہ بہت پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، حلف الفضول۔ تو یہ ٹریٹی اپنی جگہ قائم ہو گئی۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت جو اس ٹریٹی میں ہوئی ہے اس کے تعلق سے ایک چھوٹا سا اسکرین شاٹ آپ کے سامنے اپیئر ہوگا، ڈاکٹر علی سلابی صاحب کی کتاب سے وہ اٹھایا گیا ہے، تو میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو اہم نکات ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اس معاہدے نے ظلم کے محلات منہدم کر دیے اور حق کی مینار کو بلند کیا۔ یہ معاہدہ عربوں کے لیے قابل فخر کارناموں میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ تھا۔ اور یہ عرب کی ہسٹری میں، چونکہ ابھی تک تو اسلام آیا نہیں تھا، تو ڈسپائٹ دی ایبسنس آف اسلام دس اینڈ اتنی زیادہ ڈارکنیس اور اتنی زیادہ ظلم و ستم کے باوجود ایک بہت اچھا ایک پازیٹیو کام تھا عرب کی ہسٹری کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس تعلق سے یہ ہے، شہدتو حلف المطیبین مع عمومتی، کہ میں مطیبین ایک ٹرم ہے، اب اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ کسی پرانی بات کی طرف حوالہ ہے، لیکن آپ رف ٹرانسلیشن سمجھ لیجئے کہ میں حلف الفضول میں اپنے چچاؤں کے ساتھ جو ہے موجود تھا، وَأَنَا غُلَامٌ، اور میں اس حال میں موجود تھا کہ میں بہت ایک یعنی غلام جو ہے عربی میں بچے کو یا لڑکے کو کہتے ہیں نا، قرآن میں مختلف مقامات پہ غلام جو ہے لڑکے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ فما احب ان لی حمر النعم وانی انکثه، اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ میں اس حلف الفضول، اس معاہدے کی خلاف ورزی کروں، اگرچہ اس کے بدلے جو ہے مجھے سرخ اونٹ دیے جائیں۔ سرخ اونٹ جو ہے وہ عرب میں بہت یعنی قیمتی مال سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے نبوت کے بعد اس بات کی کو فرمایا، اسلام کے آ جانے کے بعد یہ بات فرمائی کہ میں حلف المطیبین میں موجود تھا، یعنی اب یوں رف ٹرانسلیشن از حلف الفضول۔ تمام علماء اس بات پہ تقریباً متفق ہیں کہ اس میں جو حلف المطیبین آیا ہے اس سے مراد حلف الفضول ہے، اور اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں موجود تھا اس حال میں کہ میں چھوٹا لڑکا تھا، اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ میں اس معاہدے کے خلاف ورزی کروں، اگرچہ مجھے اس کے بدلے جو ہے سرخ اونٹ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاہدے کو لے کے، حلف الفضول کو لے کے جو ریسپیکٹ تھا اور جو امپورٹنس تھی آپ کی نگاہوں میں اسلام کے آ جانے کے بعد بھی، وہ بھی واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد فرمایا، لقد شہدت فی الدار عبد اللہ بن جدعان، کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں موجود تھا، شاہد تھا، حلفا ما احب ان لی به حمر النعام ولو ادعا به فی الاسلام لا اجبت، کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں موجود تھا اور اس حلف میں یعنی حلف الفضول میں موجود تھا، اور مجھے یہ بات محبوب نہیں ہے کہ مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو بھی میں اس چیز کی خلاف ورزی کروں، اس معاہدے کے خلاف جاؤں، یعنی مجھے وہ معاہدہ اتنا محبوب ہے۔ یہ عرب میں محاورتاً اس طرح سے بات کی جاتی تھی کہ اگر اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں کبھی جو ہے وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کروں۔ ہماری زبان میں یوں سمجھ لیجیے کہ اگر جیسے میں کہوں آپ سے کہ میں جو ہوں اس ٹریٹی کے خلاف کبھی نہیں کروں گا، چاہے تم مجھے سونے سے لاد دو، ٹھیک ہے، چاہے مجھے سونے سے تول دو،
تو یعنی اب ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی زبان، آپ کی زبان وہی تھی جو عرب کی زبان تھی، آپ اسی محاوروں کو استعمال کرتے تھے جو عرب استعمال کرتا تھا، آپ اسی طرح کلام کرتے تھے جس طرح عرب کلام کرتا تھا، آپ اسی لٹریری ڈیوائس کو یوز کرتے تھے اپنے کلام میں جس کو عرب استعمال کرتا تھا، جو عربی زبان میں مشہور و معروف تھا. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کی زبانوں میں، ان کی قوم کی زبان میں بھیجا، تو اس سے مراد ایک تو یہ کہ زبان بھی ہے، ڈائلیکٹ بھی ہے، پھر جو قوم جس طرح کے محاوروں کو استعمال کرتی تھی اپنے بول چال میں وہ بھی آپ انبیاء علیہ السلام استعمال کرتے تھے. جن طرح کی مثالیں قوم دیا کرتی تھی انبیاء علیہ السلام بھی اسی طرح کی مثالیں دیا کرتے تھے، ہے نا. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی آسمانی بولی لے کے نہیں اترتے تھے، بلکہ اسی بولی میں بات کرتے تھے جس بولی میں ان کی قوم کو بات سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. جس محاورے کے ذریعے ان کی قوم کے دماغ پہ بات اثر کرے. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور پھر اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے، جو اس حلف الفضول کی خوبصورتی کو اور حلف الفضول کے امپورٹنس کو ہزار درجے بڑھا دیتی ہے، وہ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ اُدْعَا، کہ اگر مجھے بلایا جائے بھی اس کی طرف فی الاسلام، اسلام کے آ جانے کے بعد بھی، یعنی اسلام میں بھی اگر مجھے ایسے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے، حلف الفضول کی طرف بلایا جائے، لا عجب تو میں لازماً اس کا جواب دوں گا، یعنی میں لازماً رسپونڈ کروں گا اور لازماً اس طرح کے معاہدے کی طرف جاؤں گا اور اس قسم کے معاہدے اور پیس ٹریٹی ضرور کروں گا. تو یہ بات اپنے آپ میں بہت بڑا ثبوت ہے کہ حلف الفضول ایک اسلامکلی ایکسیپٹڈ پیس ٹریٹی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر مجھے اسلام کے آ جانے کے بعد بھی اسلام میں بھی ایسے کسی معاہدے کی طرف بلایا جائے جس میں ظلم کے خلاف لڑنا ہو، جس میں کوئی کانگریگیشن ہو، جس میں کوئی پیکٹ ہو جس کے ذریعے ظالم کے خلاف لڑا جائے، مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے، تو میں ایسی کسی بھی پیس ٹریٹی میں شامل ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یہ بہت یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اس چیز کی لیجیٹیمیسی کو بہت اضافہ کر دیتا ہے. اگرچہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی ہے، لیکن آپ نے نبوت کے بعد بھی اس کی حقانیت اور اس کی صداقت پہ مہر لگا دی اپنے اس الفاظ کے ذریعے. اس پہ ہم دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ، اس سے جو امپلیکیشنز نکلتے ہیں اور جو مورل بینیفٹس ہمارے لیے ہیں وہ اس پہ انشاءاللہ آج میں اس پہ ڈسکشن کروں گا. تو بیفور اسٹارٹنگ دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو باتیں بھی کہی گئی ہیں وہ ساری کی ساری آپ لوگوں کو جو ہے سمجھ میں آئی ہے. چلیے انشاءاللہ تعالی ایک سیکنڈ آگے بڑھتے ہیں. جی. تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مورلس اینڈ بینیفٹس فرام دس فضول الائنس، یا حلف الفضول سے جو مفاد ہمارے لیے سمجھنے کے جو پوائنٹس ہیں، جو وزڈم کے پوائنٹس ہیں، وہ انشاءاللہ ہم یہاں سے سمجھتے ہیں. تو ابھی تک جو باتیں ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے، ساری باتیں آپ لوگوں کے ذہن پر کلیئر ہوئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے تو حلف الفضول کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اور اس سے جو ہمارے لیے بینیفٹس وابستہ ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے، جسٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اسلامی اصطلاح میں، قرآنی اصطلاح میں جسٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیونکہ جب تک ہم جسٹس کے مطلب کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم عدل کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، اور جب تک ہم ظلم کو نہیں سمجھیں گے، ان تین چیزوں کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ حلف الفضول کا اپلیکیشن ہمارے ٹائم میں کیسے ہو. رائٹ. تو in order to understand the practical importance of anything we need to understand the terminologies involved. ٹھیک ہے. تو جیسے ایک ٹرم ہے عدل، جس کو ہم انگلش میں جسٹس کہتے ہیں نا. تو اسلام کس شے کو جسٹس کہتا ہے، پہلے یہ چیز سمجھنی ضروری ہے. اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو ہم عدل کی اہمیت کتنی بھی آپ کو بتاتے رہیں، کتنا بھی بتاتے رہیں کہ عدل بہت اچھی چیز ہے، بہت خوبصورت چیز ہے، لوگوں کو عدل کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، ہے نا، برابری کرنی چاہیے، اس قسم کی باتیں میں بولتا رہوں، ان باتوں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوگی جب تک کہ میں یہ نہ سمجھا دوں آپ کو کہ انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا، سننے والا ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ انصاف کا مطلب کیا. آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم انصاف کا کیا مطلب ہے. آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم جسٹس کا کیا مطلب ہے. ہر کوئی جو بھی آڈینس میرے سامنے ابھی ہیں وہ سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جسٹس کا کانسیپٹ پتہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں واقعتاً آپ سے پوچھنا شروع کروں تو بہت کم لوگ ہوں گے جو جسٹس کا صحیح معنی میں مطلب بتا پائیں گے یہاں پہ اسی مجلس کے اندر. ٹھیک ہے.
تو پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا، لیکن حقیقتاً جب ہم کراس کوشچن کریں اپنی سمجھ کے اوپر، تو پھر سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہمیں واقعتاً بات کی اصلیت سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ انسان پہ یہ حقیقت بعد میں کھلے، میں پہلے آپ پہ حقیقت کھول دیتا ہوں کہ آڈینس میں سے میں سمجھتا ہوں سبھی لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ انہیں جسٹس کا مطلب پتہ ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 80% آف دا آڈینس جسٹس کے مطلب کو ڈیفائن نہیں کر پائیں گی، اور اس میں ان کی کوئی کمی نہیں، اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھانا کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس آف ٹاپک ہوئے بنا میں واپس اس بات کی طرف آتا ہوں کہ جسٹس کا کیا مطلب ہے اسلامی اصطلاح میں۔ جسٹس کا مطلب اسلامی ٹرمینالوجی میں یہ ہے کہ جس کا جو حق ہو اس کو اس کا حق دیا جائے۔ بہت شارٹ ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، اور بہت یعنی کارآمد ڈیفینیشن ہے، اس سے زیادہ آپ کو بہت ایزی ڈیفینیشن، بہت کارآمد ڈیفینیشن، لیکن ابھی ہم اس ڈیفینیشن کا آپریشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو جسٹس کا کیا مطلب ہے اسلامی اصطلاح میں؟ جس کا جو حق ہو اس کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جو حق ہو اس کو اس کا حق دیا جائے، جس کا جو رائٹ ہو اس کو اس کا رائٹ دیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے جسٹس کا۔ اب اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ کس کا کیا حق ہے؟ یہ کہنا تو بہت آسان تھا نا کہ جس کا جو رائٹ ہو اس کو وہ رائٹ دیا جائے، بہت اچھی بات۔ جن کا بھی آڈیو آن ہو گیا ہے وہ اپنے آڈیو کو آف کر لیں۔ جی، یہ بات کہنی بہت آسان ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو حق دیا جائے، لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کس کا کون سا حق ہے، کس کا کیا حق ہے؟ ٹھیک ہے؟ اس بات میں پھر پوری دنیا میں جو جسٹس کے ڈیفینیشن میں ڈسپیوٹ ہے وہ اس ڈیفینیشن میں نہیں ہے جو میں نے کہا، پوری دنیا اس ڈیفینیشن آف جسٹس پہ متفق ہے کہ جسٹس کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو حق ہے اسے اس کا حق دیا جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن اختلاف پوری دنیا کا آپس میں یہ ہے کہ کس کا کتنا اور کیا حق ہے، اس کی ڈیٹیلز میں اختلاف ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ کریٹیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ There is no difference of opinion on the definition of justice. The difference of opinion lies in the details of rights and in the details of حق، کس کا کیا حق ہے، اس میں ڈفرنس آف اوپینین پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی دو شخص کو آپ اگر تمام لوگوں کو اختیار فکر دے دیں، آزادی دے دیں کہ آپ اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہر کسی کے طے کر دیجئے، تو پوری دنیا کے اندر کوئی دو شخص بھی اس بات پہ متفق نہیں ہوگا کہ ہر معاملے کے اندر کس کا کیا رائٹ ہے اور کس کی کیا رسپانسبلٹی، ٹھیک؟ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی عقلی صلاحیت سے اگر یہ طے کرے کہ کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا رائٹ ہے، تو تمام انسان آپس میں اس رائٹ کے ڈیفینیشن کو، اس حق کے ڈیفینیشن کو، اس حق کی اصطلاح کو کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف رائے قائم کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کس کا کیا حق ہے اس بات کو طے کرنے کے لیے تمام انسان اگر اپنی عقل کا استعمال کر لیں تو سب کی آرا جو ہے مختلف ہو جائے گی، سب کی رائے جو ہے مختلف ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ پھر یہ بات آتی ہے کہ کانسیپٹ، اسلامی کانسیپٹ آف جسٹس یہاں رول پلے کرتا ہے کہ اصل میں جسٹس میں کی پوائنٹ ہے رائٹس یعنی حق۔ تو حق جو ہے وہ طے کرنے والی وہ ذات ہونی چاہیے جو دنیا کی تمام اشیاء کا علم رکھتی ہے، جو دنیا کے تمام معاملات کو سمجھتی ہے، جو دنیا کی ہر ریالٹی کو اس طرح سمجھتی ہے جیسی وہ ریالٹی ہے۔ تو گویا کہ حق اینڈ رائٹس کا ڈسٹریبیوشن اینڈ حق اینڈ رائٹس کا ڈیفینیشن سب سے کریکٹ اس کا ہوگا، اس ہستی کا ہوگا جو تمام کائنات کے تمام راز کو جانتی ہے، تمام مخلوقات کے مزاج کو جانتی ہے، تمام بندوں کی ضروریات کو جانتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی ذات اگر سب کے حق کو متعین کر دے، اور ایسی ذات کے ذریعے اگر حق کا تعین ہو، رائٹس کا یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ رائٹس کی فکسنگ ہو ایسی ذات کے ذریعے، تو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی میں ایک پرفیکٹ، ایک آپٹیمم پروپورشن تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس ذات کا نام ہے اللہ رب العالمین۔ گویا کہ اللہ تعالی کی ہستی اس بات کا سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کیونکہ
اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ان کے مزاج سے سب سے زیادہ واقف ہے، ان کی کمزوریوں سے سب سے زیادہ واقف ہے، ان کی بدماشیوں سے سب سے زیادہ واقف ہے، ان کی اچھائیوں سے سب سے زیادہ واقف ہے، ان کی ٹیلنٹ سے سب سے زیادہ واقف ہے، ان کے اندر جو کمیاں ہیں اس سے سب سے زیادہ واقف ہے، ان کے جو خواہشات ہیں اس سے سب سے زیادہ واقف ہے۔ گویا کہ تمام راز جو کائنات کے ہیں اور تمام علوم جو کائنات کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر منکشف بھی ہیں اور اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ حق کا تعین کرتا ہے، رائٹس کا تعین کرتا ہے، تو دیٹ از دی پرفیکٹ بیلنس اینڈ پرفیکٹ پروپورشن آف حق یا رائٹ۔ اگر ایک بار اس طرح سے حق اینڈ رائٹس کا تعین اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، تو پھر جس کا جو حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، جس کا جو بیوی کا جو حق اللہ نے مقرر کر دیا، شوہر کا جو حق اللہ نے مقرر کر دیا، ماں باپ کا حق جو اللہ نے مقرر کر دیا، اولاد کا حق جو اللہ نے مقرر کر دیا، باقی رشتہ داروں کا حق جو اللہ نے مقرر کر دیا، پڑوسیوں کا حق جو اللہ نے مقرر کر دیا، سماج کا حق جو اللہ نے مقرر کر دیا، گورنمنٹ کا حق جو اللہ نے مقرر کر دیا، ملٹری کا حق جو اللہ نے مقرر کر دیا، اکانومی کا حق جو اللہ نے مقرر کر دیا، بین الاقوامی ریلیشنز کا حق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشنز کا حق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، یہ مقرر کردہ حقوق جو ہیں سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ آپٹیمم ہیں انسانیت کی مجموعی بھلائی کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ حق جو اللہ نے مقرر کر دیا، ان تمام حقوق کو سب کو دینا کے نام جسٹس۔ اب یہ حق مقرر ہو گیا، حق فکس ہو گیا، اللہ نے فکس کر دیا قرآن و سنت کے ذریعے۔ تو قرآن و سنت کے ذریعے جو حق اور رائٹس فکس ہو گئے، ان رائٹس کو الگ الگ لوگوں کو دینے کا نام جسٹس ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت وقت لیا میں نے طویل، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ باتیں جو ہے آپ میں سے ہر کسی کے ذہن میں اتر جائے، تاکہ اس مسئلے میں پھر آگے کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ اگرچہ یہ باتیں آگے بھی آئیں گی، لیکن میں اس طرح تفصیل میں ہر وقت بتانے کی مطلب پوزیشن میں نہیں ہوں گا، تو اس پوائنٹ کو سمجھ لینا بہت ضروری تھا، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ ہے عدل کا، جسٹس کا کانسیپٹ، کہ اللہ کے مقرر کردہ حقوق جو اللہ نے لوگوں کو دیے ہیں۔ ایک تو اللہ کا اپنا حقوق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار اللہ کا حق ہے، ٹھیک ہے، تہجد اللہ کا حق، یہ تو اللہ کے حقوق ہیں۔ عبادات جو آپ کرتے ہیں اللہ کا حق، یہ تو اللہ کے حقوق۔ لیکن ماں باپ کے حقوق بھی کس نے طے کیے؟ ماں باپ نے طے کیے؟ نہیں، اللہ نے طے کیے۔ بیوی کے حقوق بھی کس نے طے کیے؟ اللہ نے طے کیے۔ شوہر کے حقوق بھی کس نے طے کیے؟ اللہ نے طے کیے۔ بھائی بہن کے کیا حقوق ہوں گے وہ بھی اللہ نے طے کیے۔ تو گویا انسانوں کے جو حقوق العباد ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں، یہ بھی اللہ کے حقوق سے کوئی سیپریٹ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عین اللہ کے مقرر کردہ حقوق ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انسانیت جو ہے، سو کالڈ، جو جس کو کہتے ہیں ٹرمینالوجی انسانیت یا ہیومینٹی، یہ کوئی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ نہیں، اصل میں جو اللہ نے حقوق مقرر کر دیے انسانوں کے، جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں، یہ در حقیقت ان کا ادا کرنا جو ہے سب سے بڑی انسانیت۔ اس سے ہٹ کے اگر آپ انسانیت کر رہے ہیں تو کسی ایک ایسپیکٹ میں تو اچھے ہو سکتے ہیں، دو ایسپیکٹ میں تو اچھے ہو سکتے ہیں، مجموعی طور پہ کلیکٹیولی آپ ہیومینٹی کے لیے بینیفیشیل نہیں ہو سکتے، کلیکٹیولی نہیں ہو سکتے۔ دو چار چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، نو ڈاؤٹ، میں نے جیسے بتایا عرب کے اندر اتنی زیادہ گمراہی تھی، اتنی زیادہ مشرکانہ چیزیں تھیں، پھر بھی ان کے اندر اچھی چیزیں تھیں۔ تو کہیں بھی دنیا کے اندر ایبسلیوٹ برائی نہیں ہوتی۔ اگر آپ انسانی عقل سے بھی یعنی عدل کرنے کی کوشش کریں گے اور رائٹس دینے کی کوشش کریں گے، دو چار اچھی چیزیں اس میں بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن کلیکٹیولی ایز اے ہیومن بینگ انسانیت کا حق ادا کرنا در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کے حقوق طے کیے ہیں، ان حقوق کے مطابق بندوں کو ان کا حق دیا جائے، تو انسانیت بھی ادا ہو جائے گی، حقوق العباد بھی ادا ہو جائے گا، اور عدل و انصاف کا بھی قیام ہو جائے گا۔ یہ چیز، یہ کانسیپٹ آف جسٹس ہے، یہ عدل کا کانسیپٹ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس سے پہلے کہ بات اور طویل ہو جائے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اسلام میں عدل کا ڈیفینیشن جو ہے وہ تو میں نے بتا دیا۔ امپورٹنس کیا ہے؟ امپورٹنس عدل کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت جو آپ کے سامنے اپیئر ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ بے شک ہم نے بھیجا رسولوں کو، اپنے رسولوں کو ہم نے بھیجا، اپنے رسولوں کو بالبینات، واضح نشانیوں کے ذریعے،
واضح بینات کے ذریعے، ایسی چیزوں کے ذریعے جن کے ذریعے حق لوگوں کے دل پہ واضح ہو جائے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ یعنی رسولوں کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، والمیزان، اور ترازو بھی نازل کیا۔ اس کا رف ٹرانسلیشن تو وہی ہوتا ہے ترازو، اور ترازو از اے سمبولک ریپرزنٹیشن آف جسٹس، ٹھیک ہے، جتنا وزن ادھر اتنا وزن ادھر، دس از اے سمبولک ریپرزنٹیشن، اس لیے کورٹ وغیرہ میں بھی یعنی بہت سے مختلف مقامات پہ آپ دیکھتے ہیں جہاں بھی جسٹس کی بات ہوتی ہے وہ ترازو کا کانسیپٹ جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تو ایک ترازو کا ایک لٹرل میننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو نازل کیا، اور عام طور پہ میزان، جیسا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ وہ میزان کا مطلب یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھاتے ہیں اس بات کو، میزان کا مطلب کہ دنیا کے اندر ہر وہ شے جو اللہ کی مرضی کے مطابق عدل و انصاف کے ساتھ ہو رہی ہے اور جس کے ذریعے یہ نظام کائنات اپنے وجود پہ قائم ہے، وہ تمام چیز جو ہے اس ورڈ میزان کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میزان سے مراد وہ بیلنس ہے یونیورس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ تو یہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کر دیا جائے، لوگوں کے درمیان انصاف کو قائم کر دیا جائے۔ تو اس سے انصاف کی، عدل کی، جسٹس کا امپورٹنس سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو بھیجنے کا، کتابوں کو بھیجنے کا، ٹھیک ہے، بینات کو بھیجنے کا۔ انسانی تاریخ میں لاکھوں لاکھ رسول آئے، لاکھوں لاکھ جو ہے وہ رسول آئے، اور ہزاروں ہزار کتابیں اتری ہوں گی، چار امپورٹنٹ کتابیں ہیں لیکن ایسے بہت سارے صحیفے اترے ہیں۔ اور عدل کا جو کانسیپٹ ہے، میزان جو ہے اس کا نزول، یہ ساری چیزوں کے مقاصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کا قیام ہو سکے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے، اس کام کے پیچھے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ ہے جسٹس کا اسٹیبلشمنٹ دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان۔ اس سے جسٹس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر سمجھ لیجئے کہ جسٹس کا کانسیپٹ وہ جو حق اللہ نے دیا ہے، اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ نیسیسٹی کیا ہے جسٹس کی؟ امپورٹنس سمجھ میں آ گئی۔ نیسیسٹی یہ ہے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی پیس بغیر جسٹس کے قائم نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر کہیں بھی پیس بغیر جسٹس کے قائم نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو آپ جو ہے وہ اپنے دماغ اور دل کے اوپر بٹھا لیں کہ دنیا میں جہاں بھی زبردستی پیس قائم کی جائے گی وہاں پیس ڈسرپٹ ہوگی، جہاں ظلم کیا جائے گا وہاں پیس کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ زبردستی آپ پیس ٹریٹی انفورس کر دیں، زبردستی آپ جو ہے وہ جھوٹ موٹ کی جو ہے وہ صلح کی باتیں کرتے رہیں، لیکن جب تک ظالم کے ہاتھ کو نہ روکا جائے، جب تک مظلوم کو اس کا حق نہ دلایا جائے، دنیا کے اندر اللہ کی قسم کبھی عدل و انصاف کو جب تک قائم نہ کیا جائے پیس قائم نہیں ہو سکتی۔ تو دنیا میں قیام امن کے لیے عدل کا قیام سب سے پہلے ضروری ہے، اور دنیا میں جہاں بھی بغیر عدل کے ذریعے مصنوعی طور پہ ورچولی پیس کو انفورس کیا جاتا ہے وہاں پیس بار بار ڈسرپٹ ہوگی۔ اس کے کروڑوں ایگزامپلز جو ہیں انسانی تاریخ میں موجود ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جسٹس کی امپورٹنس پہ، اور اللہ تعالیٰ کو جسٹس کتنا محبوب ہے اور کتنا اہم ہے اسلامی کانسیپٹ میں جسٹس، اس کے لیے جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 جو ہے آپ کے سامنے ریڈ سے اپیئر ہو رہی ہے، ریڈ کلر میں۔ اس آیت کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین والاقربین بین بینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والوں، عدل کے لیے عدل کے لیے، عدل کے قیام کے لیے جم کر کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر۔ چاہے یہ گواہی، چاہے یہ عدل کا قیام کی کوشش، چاہے یہ عدل کے قیام کی جد و جہد تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ پڑ جائے، تمہیں اپنے خلاف بھی بولنا پڑے تو بھی عدل کے لیے کھڑے ہو کر بولو، یا تمہارے والدین کے خلاف بھی تمہیں بولنا پڑے تو بھی بولو۔ اب اس سے بڑی کوئی بات، عدل کی اس سے بڑی اہمیت کوئی نہیں ہو سکتی۔ جن والدین کے حقوق کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح تاکید کرتا ہے کہ میری شکر گزاری کر اور اپنے والدین کی شکر گزاری کر، ٹھیک ہے، اس والدین، جن بھائی کا آڈیو آن ہو جائے اس کو آف کر لیں، آڈیو آف کر لیجئے، جن کا بھی آڈیو آن ہو گیا ہے آڈیو آف کر لیجئے جی۔ تو قرآن نے کتنا زیادہ اسٹریس دیا اس بات پہ کہ والدین کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری کتنی اہم ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کتنا اہم ہے۔
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر عدل کے لیے، انصاف کے لیے، صحیح بات کے لیے اگر تمہیں اپنے والدین کے خلاف بھی کھڑا ہونا پڑے تو بھی کھڑے ہو، اللہ کے شاہد بن کے، اللہ کے گواہ بن کے۔ اس میں ایک ضمناً ایک بات بولتا چلوں کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ والدین سے بدتمیزی کریں، اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ والدین کے خلاف آپ عدل کے لیے کھڑے ضرور ہوں، لیکن بدتمیزی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ان سے سخت کلامی سے بات نہیں کر سکتے، آپ ان کو جو ہے برا بھلا نہیں سنا سکتے، آپ ان کو ان کی تحقیر نہیں کر سکتے، آپ ان سے محبت سے ہی بات کریں گے۔ جب آپ عدل کی وجہ سے اللہ کے لیے ان کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے تو بھی آپ عزت و احترام سے ہی ان سے بات کریں گے، تو بھی ان کے جو جائز حقوق ہیں وہ آپ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ سے خدمت کے لیے کہیں گے تو بھی آپ خدمت کریں گے ان کی، اگرچہ آپ کو عادل کی وجہ سے ان کے خلاف کھڑا ہونا پڑے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں اور صرف جو ہے بد کلامی والدین سے کر رہے ہیں اور اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو عدل کو قائم کر رہے ہیں، ہم تو اسلام کے لیے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے والدین کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ خود کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور شیطان آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں والدین کے خلاف کھڑے ہونے کی اجازت ہی نہیں، حکم بھی دیا اللہ نے عدل کے لیے، وہیں اس بات کی تاکید ساتھ میں ہونی چاہیے کہ بدتمیزی کی، حقوق کے خلاف ورزی کی، ان کی دوسرے نیوٹرل معاملات میں نافرمانی کی کوئی اجازت نہیں، ٹھیک ہے؟ اس معاملے کو سمجھ لیجئے۔ مجبوری میں بھی اگر آپ کو اپنے والدین کے خلاف کھڑا ہونا پڑے تو پوری عزت و احترام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکاتے ہوئے، بہت پیار سے، محبت سے آپ ان سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ اکثر نوجوان اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں، دو چار چیزیں جب ہم سیکھتے ہیں تو ہم جو ہے تھوڑا سا یعنی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹلی، ان نوئنگلی ہمارے زبان سے ایروگینس، ہمارے انداز سے ایروگینس جھلک جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا اگر آپ کا بیہیویئر رہے گا تو آپ کی کسی بات کا کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ اپنے سے بڑوں کے خلاف مجبوراً کھڑے ہو رہے ہیں، اسلام کے تقاضے کو ملحوظ رکھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو ادب کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنے دیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو بھی پوری طور پہ آپ ادا کریں، ٹھیک ہے؟ والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی اگر کھڑا ہونا پڑے تو پھر وہی اصول ہے جو میں نے بیان کر دیا کہ عدل کے قیام کے لیے ان کے خلاف بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن سائملٹینیسلی کنڈیشنز وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عدل کی اہمیت اور عدل کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے، کہ جن والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح تاکید کی ہے، اس والدین کے خلاف بھی عدل کے قیام کے لیے انسان طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے اسلام میں عدل کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ چلیے میں اپنی بات کو بالکل اب سمیٹنے کے اس پہ آ گیا ہوں۔ جو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے اس حلف الفضول کی سٹوری سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ تو میں نے جسٹس کا کانسیپٹ جو ہے اسلام کا بتا دیا، اس کے امپورٹنس کو بتا دیا، اور اس کی نیسیسٹی جو ہے جسٹس کی، اس کو بھی بیان کر دیا، اور پھر اس کے ضمن میں جو آیتیں قرآن کی تھی جو میرے سامنے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سمجھا دی۔ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو حلف الفضول کی دعوت، حلف الفضول کی تحریک سے سمجھ میں آتی ہے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نبوت کے بعد بھی اٹیسٹ کیا کہ دس از سم تھنگ وچ آئی ایم، یعنی جس کی طرف واپس آنے کو میں پسند کرتا ہوں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام ایک متحرک دعوت کا نام ہے۔ اسلام جو ہے صرف عدل کے کتابی تصور کو بتا دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ کوشش کر کے نظام عدل کے قیام کی جدوجہد کا نام بھی اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ صرف تصور ذہن میں بنا لینا، صرف آئیڈیولوجی کو صحیح کر لینا، صرف عقائد کو صحیح کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک حرکت والا دین ہے۔ خاموشی سے اپنی آرام کرسیوں پہ بیٹھ کے آپ فلسفیانہ طور پہ عدل کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ وہ عدل کا کانسیپٹ اور اسلام کی عدل کی اصطلاح آپ کے اندر وہ حرکت پیدا نہ کر دے کہ آپ عملی طور پہ اس کی جد و جہد کی، جو بھی آپ کی صلاحیت ہے، جو بھی آپ کا دائرہ کار ہے، جو بھی آپ کی کیپیبلٹی ہے، اس کے حساب سے کوشش نہ کریں۔ تو اسلام عملی دین ہے، اسلام جو ہے وہ کتابی دین نہیں ہے، فرق سمجھ لیجئے اس بات کو، ٹھیک ہے؟ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمری میں بھی عدل کی طرف، اچھی باتوں کی طرف اور صحیح چیزوں کی طرف کس طرح اٹریکٹ ہوتے تھے، اور آپ کی بے پناہ محبت عدل و انصاف اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کو لے کے کس طرح جو ہے وہ آپ کے اندر متحرک تھی اتنی چھوٹی عمر میں بھی۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ، ففتھ، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں نہیں سب سے امپورٹنٹ تو نہیں کہوں گا، لیکن ہاں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آخری پوائنٹ ہے یہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اور وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام میں عدل کے قیام کے لیے، جسٹس کے قیام کے لیے، غیر مسلم، غیر ایمان والوں کے ساتھ بھی معاہدہ کرنے کی اجازت ہے تاکہ آپ اپنی قوتوں کو جوڑ کے عدل کو قائم کر سکیں، لیکن اس میں چند شرطیں ہیں۔ شرطیں کیا ہیں؟ شرط یہ ہیں، سب سے پہلی چیز
کہ جس بنیاد پہ یہ پیکٹ ہو، جس بنیاد پہ یہ کنفیڈریشن بنے، جس بنیاد پہ یہ الائنس بنے، وہ بنیاد ایکچول میں عدل ہونی چاہیے، ایکچول میں جسٹس ہونی چاہیے اسلامی اصطلاح میں، یا کم سے کم اسلام میں وہ اس کو ظلم نہ مانا جائے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہیں کسی ایک عمل کو جسٹس سمجھتے ہیں، لیکن اسلام میں وہ عمل ظلم مانا جاتا ہے، تو آپ ان کے صرف اس کہنے کے بیسس پہ کہ یہ جسٹس ہے، آپ ان کے ساتھ پیس ٹریٹی یا پیکٹ کر کے اس عدل کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، انلیس انٹل اینڈ انلیس وہ جو عدل کا تصور پیش کر رہے ہیں وہ اسلام سے نہ ٹکرائے۔ ٹھیک ہے، جب اسلام سے نہیں ٹکرائے گا تو آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے یو این او ہے نا، یو این او آرگنائزیشن ہے، آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر مثال کے طور پہ وہ کوشش کرتا ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم کرنے کی، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ عدل کے لیے یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یو این او جو ہے وہ اسرائیل کی ہڑپی ہوئی زمین، جو اسرائیل نے ہڑپ کے فلسطین کے ایک بہت بڑے خطے کو ہڑپ کے ایک اسٹیٹ آف اسرائیل قائم کیا ہے، اس اسرائیل کی ہڑپی ہوئی زمین کو لیجیٹیمیٹ سمجھتا ہے۔ یو این اس کو ریکگنائز کرتا ہے، یو این کہتا ہے بس آپ اب فردر ایکسپینشن نہ کیجیے، جتنا آپ نے کر لیا اتنا رہنے دیجیے، اتنے کو ہم ریکگنائز کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں یہ ریکگنیشن فنڈامنٹلی فلاڈ ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک بہت بڑا زمین کا خطہ جو ظلم کے ذریعے حاصل کیا گیا، اس کو قبول کر لینے کی وجہ سے اب جو عدل کیا جائے گا وہ اسلام کی اصطلاح میں عدل نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کی اصطلاح میں عدل تب ہوگا جب وہ آلریڈی جو ظلم ہو چکا ہے، وہ جو خطہ زمین قبضے کی جا چکی ہے، اس کو اس کے رائٹ فل اونرز تک نہ لوٹا دیا جائے۔ اور چونکہ یو این کی پالیسی میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ اسرائیل کی ہڑپی ہوئی زمین جو ہے، اسرائیل نے جو زمین ہڑپی ہے وہ واپس فلسطینیوں کو لوٹا دی جائے گی، تو یہ بنیادی جو چارٹر ہے جس کے بیسس پہ یہ آرگنائزیشن کھڑا ہے، وہ اپنے آپ میں اسلامی اصطلاح میں ظلم ہے، ٹھیک ہے، وہ ریکگنیشن ہی اسلامی اصطلاح میں ظلم ہے۔ تو یو این کو ایز اے ہلف الفضول کا ایگزامپل لے کے ایکسٹراپولیٹ کر کے یو این کو ویسے آرگنائزیشن کے طور پہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے جو کہ عدل و انصاف کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ یہ ایک بنیادی مسکنسیپشن بہت سے پڑھے لکھے مسلمانوں میں ہوتا ہے، تو میں نے چاہا کہ اس چیز پہ تھوڑی سی شارٹ میں ایڈریس کر دیا جائے، وقت آنے پہ پھر اس پہ تفصیل سے بھی بات ہوگی، ٹھیک۔ دوسری امپورٹنٹ پوائنٹ، پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کب کر سکتے ہیں یہ پیس ٹریٹی، اور کب یہ کنفیڈریشن بنا سکتے ہیں آپ غیر ایمان والوں کے ساتھ بھی، اور اس کے بعد عدل کے قیام کی کوشش کر سکتے ہیں تب۔ پہلی چیز، جب ان کے ڈیفینیشن آف عدل جو ہے وہ اسلامی ڈیفینیشن آف ظلم کے برابر نہ ہو جائے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ جس کو جسٹس سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے یہاں ظلم، ایسا ہوگا تو پھر نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ دوسری یہ کہ زبردستی کی ایکولیٹی کو اور زبردستی کی بیلنسنگ کو اسلام جسٹس نہیں کہتا۔ مثال کے طور پہ آپ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے 100 روپے ہے، میں آتا ہوں آپ کے جو ہے 60 روپے چھین لیتا ہوں، میں آیا آپ کے 60 روپے چھین لیا، اب آپ کے پاس کتنا بچا؟ 40۔ تیسرا آدمی آتا ہے، بولتا ہے رکو رکو رکو، میں جسٹس کر دیتا ہوں، میں عدل کر دیتا ہوں، میں تم دونوں کے درمیان صلح کر دیتا ہوں، چلو یہ جو تم نے 60 روپے لے رکھا، 40 روپے لے رکھا، اس کو ملاؤ اور 50-50 ڈسٹریبیوٹ کر لو، برابری کر لو، اب عدل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو عدل نہیں کہتے ہیں۔ عدل تب ہوتا ہے جب میں نے جو 60 روپے آپ سے چھینے تھے وہ پورے کے پورے مجھ سے چھین کے اس حقدار کو دے دیے جاتے ہیں۔ تو زبردستی کی ایکولیٹی کو عدل نہیں کہتے، بلکہ جس کا جو حق ہے اس کو حق دیا جائے اس کو عدل کہتے ہیں۔ تو جہاں زبردستی کی ایکولیٹی ہو، ظالم اور مظلوم کو برابر ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے، ایجیٹیٹر اور ریاکشنری کو برابر سمجھا جائے، ٹھیک ہے، ویسی بنیادوں پہ کھڑی ہوئی عمارت اور ویسی بنیاد پہ کھڑی ہوئی آرگنائزیشن از ناٹ اکویولنٹ ٹو حلف الفضول، ویسے کیس میں الائنس نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ زبردستی کی ایکولیٹی اور بیلنسنگ کو جسٹس نہیں کہتے، بلکہ جسٹس اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تیسری امپورٹنٹ پوائنٹ، کنڈیشن جس کے ذریعے آپ یہ پیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پیکٹ جو ہے بالعموم مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہونا چاہیے۔ اب اس سے اسلام اور مسلمانوں کا اگر نقصان ہو رہا ہے تو دس پیکٹ از نل اینڈ وائڈ، ویسی صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس قسم کی ٹریٹی کا، ٹھیک ہے۔ چوتھی پوائنٹ جو ہے، اور انشاءاللہ اس پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چوتھی شرط جو ہے وہ حلف الفضول کے قسم کے ٹریٹی اینڈ آرگنائزیشن کے لیے، وہ یہ ہے کہ اصل میں جو قوانین ہوں وہ اسلام کے ہی ڈومیننٹ ہوں۔ جیسا کہ قاضی ابو یوسف کون ہے؟ قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ
کے سب سے مشہور شاگرد ہیں، اور عباسی خلافت میں قاضی القضاء تھے، یعنی چیف جسٹس آف انٹائر عباسی اسٹیٹ، ٹھیک ہے، پوری اسلامی دنیا کے چیف جسٹس قاضی ابو یوسف، ٹھیک ہے، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور دوسرے شاگرد ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت مشہور ترین محمد بن حسن الشیبانی۔ ان دونوں حضرات کی بہت جید، بہت بڑے عالم ہیں، بہت اونچا مقام ہے علم میں ان کا، اور اسلام کے فقہ کی تدوین میں بہت اونچا مقام ان لوگوں کو، امام شافعی وغیرہ کے بعد سب سے اونچا مقام انہی حضرات کو حاصل ہے۔ تو یہ حضرات، ان دونوں کا اوپینین اس بات پہ متفق ہے کہ قوانین جو ہوں گے، ایسے پیس ٹریٹی جب بھی ہو، ایسا پیکٹ جب بھی ہو، اس میں جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے وہ ڈومیننٹ اسلام کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اگر وہ اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشن مور دین 50% ڈومیننٹ ہیں تو پھر ایسی صورتوں میں ایسی پیس پیکٹ، ایسی ٹریٹی، ایسی الائنس، ایسے حلف، ایسے کنفیڈریشن کو اچھا مانا جائے گا۔ ادروائز ان چار شرائط کی غیر موجودگی میں یا کسی ایک کے بھی نہ ہونے کی صورت میں جو ہے اس ٹریٹی کو، اس آرگنائزیشن کو، اس قسم کی کنفیڈریشن کو حلف الفضول کے ایکویلنٹ نہیں سمجھا جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا، خاص طور پہ جو یعنی ویسٹرن اکیڈمیشین مسلمس ہیں، ان کے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ تو چلیے بس اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ ٹرن پہ جو ہم بات کو کریں گے، چھوٹی سی بات یہ رہ گئی کہ ان اسٹوریز سے اور چند پوائنٹس کیا سمجھ میں آتے ہیں کہ ایک مومن کی کا جو پازیٹیو رول ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، وہ ظلم و ستم کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ تعمیری سوچ کی اہمیت، یعنی ایک مسلم جو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، وہ کنسٹرکٹیو تھاٹ کا ہونا چاہیے، وہ ڈسٹرکٹیو تھاٹ کا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ خیر کی، برکت کی، اچھی چیزوں کی سماج کے اندر اس کا ارتقا ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور اہم بات کہ ہر سوسائٹی کے اندر اچھے لوگ، چاہے وہ کتنی ہی قلیل تعداد میں ہوں، وہ ہوتے ہیں، تو ہمیشہ جو ہے ان لوگوں کو اپیل کرنا چاہیے، ان لوگوں کے پاس اپنی دعوت کو پہلے لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ چند امپورٹنٹ پوائنٹس تھے حلف الفضول سے ریلیٹڈ، اور چند وزڈم کے پوائنٹس تھے جو ہم نے حلف الفضول سے ریلیٹڈ سیکھ لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں ہم نے کہی، سمجھی، اس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اور جو خطا اگر ہم سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس خطا کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔ نیکسٹ ٹرن پہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو ہوگی، بی بی خدیجہ جو ہے تمام یعنی جتنی عورتیں بھی انسانی تاریخ میں ہوئی ہیں ان تمام عورتوں میں سب سے افضل ترین خواتین میں سے ایک ہیں۔ چار خاتون ایسی ہیں جو سب سے افضل ہیں، ان میں سے ایک جو ہیں بی بی خدیجہ بھی ہیں۔ یہ حضور کی سب سے پہلی شادی انہی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو نیکسٹ ٹرن پہ جو ہم پڑھیں گے وہ بی بی خدیجہ کی شادی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے شرف قبولیت بخشے۔ 5 منٹ میں آپ لوگوں کے سوالات و جوابات لوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اس سیشن کو کلوز کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔